بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، کیسے ہو؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی سے ایسا کون سا سوال کیا جس سے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تو دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی طرف پہنچے۔ تو دوستو، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ تو ان کی بیوی نے کہا، ہاں میں تو خوبصورت ہوں۔ لیکن خلیفہ نے آگے پھر سوال کیا، کیا تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟ اس نے کہا، ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند اتنا خوبصورت ہے اور اتنا روشن ہے اور اس سے بھی زیادہ تم خوبصورت ہو۔ اس نے کہا، ہاں میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس نے لوگ ایک اور سے پوچھا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اس نے کہا، سرکار یہ تو نہیں ہو سکتا، چاند اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی اتنا زیادہ روشنی ہوتی ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی بیوی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ اسی لیے تمہیں سزا ملے گی، تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو۔ اس نے کہا، نہیں خلیفہ، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تمہارے پاس 2 دن ہیں، 2 دن کے اندر اگر تم اپنی بات سچ منوا لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنی بیوی دوبارہ رکھ لوں گا۔ اگر ان 2 دنوں میں اگر تم نے یہ بات سچ ثابت نہ کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہارون رشید کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان کی ایک سہیلی نے ان سے کہا کہ باہر محل کے باہر ایک بہت ہی پہنچے ہوئے ولی اللہ رہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئی اپنے سہیلیوں کے ساتھ اور حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔ تو اس نے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے بہلول، میرا شوہر یعنی خلیفہ ہارون الرشید نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا ہے۔ حضرت بہلول مسکرائے اور بولا، کون سا سوال کیا ہے؟ تو ملکہ نے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا، ہاں ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو تمہارے پاس 2 دن ہیں، تم مجھے پکا ثبوت دے دو، پھر میں تمہاری بات مان لوں گی۔ اسی طرح اب میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے، تم ہی کچھ کرو ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا اور گھر سے بھگا دے گا۔ حضرت بہلول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم خلیفہ ہارون الرشید کو اور ان کے بتائے ہوئے مولویوں کو میرے پاس نماز کے لیے بھیج دینا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ اسی طرح وہ اپنے محل میں دوبارہ چلی گئی اور خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ تمہیں حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ نے
یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے صوفیوں کے ساتھ میرے پیچھے نماز ادا کریں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے، میں عصر کی نماز انہی کے پیچھے ادا کروں گا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور عصر کا وقت آ گیا جب وہ یعنی خلیفہ ہارون الرشید نماز ادا کرنے کے لیے کھائے اور صفیں باندھ کر ٹھہر گئے۔ حضرت بہلول نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے نماز میں ایک سورت پڑھی، سورۃ التین۔ اس میں کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم۔ اس پر سب چونک پڑے۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا بول رہے ہو؟ لقد خلقنا الانسان ہے، لقد قمر نہیں۔ اس نے پھر پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ اس کے ساتھ ہی سب پریشان ہو گئے۔ اسی طرح 2-3 بار آپ نے یہ جملہ دہرایا اور آپ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگوں نے آپ کو صحیح بتایا۔ اس کے بعد آپ نے صحیح پڑھا اور نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ دعا پڑھی۔ دعا کے بعد سب نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں آتی اور آپ ہمارا اتنا بڑا سوال حل کیسے کریں گے؟ یعنی تم یہ کیسے بتاؤ گے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندو، یعنی حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ کے بندو، نماز میں تو تم سبھی نے مان لیا تھا کہ انسان اس یعنی قمر سے زیادہ خوبصورت، اور اب تم نہیں مان رہے۔ سب پریشان ہو گئے کہ ہم نے کب مانا تھا؟ تو آپ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس وقت جب میں قمر کے بارے میں یعنی چاند کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو آپ سب نے مجھے روک دیا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، اور وہاں پر تو آپ سب نے مان لیا تھا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، چاند کے علاوہ انسان خوبصورت ہے، اور یہاں پر تم نہیں مان رہے۔ اس کے بعد سب بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، واقعی انسان ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید نے بھی حضرت بہلول دنا سے معافی مانگی۔ آپ نے کہا اے خلیفہ، معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگو جسے تم نے جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ اسی وقت وہ محل گئے اور اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا ملکہ مجھے معاف کر دو، تم واقعی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو دوستو دیکھا، انسان چاہے جیسا بھی ہو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت اور ذہانت، اس کے علاوہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ تو دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہم ایسی ہی بہت سی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ چلتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔
ماشاء اللہ۔